اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد کامران۔ معزز سامعین، ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کے دیکھیں گے اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا اور یہ ثواب مرنے کے بعد تک قائم و دائم رہے گا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی اور آپ کے رشتہ دار آپ کے مرنے کے بعد آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے اور صدقہ جاریہ بنیں گے؟ آپ کی وہ اولاد جو آج آپ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتی، کیا آپ کے مرنے کے بعد وہ نماز پڑھے گی اور آپ کے لیے قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب آپ کو بخشے گی؟ یا آپ کے وہ رشتہ دار جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ سے جھگڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی بخشش کی دعا کریں گے؟ یا آپ کے بہن بھائی جو ابھی آپ کی عید اور بقرعید پہ آپ سے ملتے ہیں، جو آپ کو زندہ ہوتے ہوئے بھلا بیٹھے ہیں، کیا وہ مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر خود کرنی ہوگی۔ اس کے لیے صدقہ جاریہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ ایک درخت لگوا دیں گے تو درخت 100 سال 200 سال جتنے سال تک رہے گا، جب تک اس کے پتے سبز رہیں گے وہ آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر آپ کہیں پر پانی کی ٹینکی، پانی کا نلکا لگوا دیں گے، جب تک وہ قائم دائم رہے گا آپ کے لیے ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ ایک قرآن پاک کسی غریب کو لے کر دے دیں گے یا کسی غریب کی بیٹی کی شادی پر ایک قرآن پاک گفٹ کر دیں گے تو جب تک وہ پڑھے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے اور راستے سے پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے۔ اپنی بیوی کو محبت سے دیکھنا بھی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانی جسم کے 360 جوڑ ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز 360 صدقات کیا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اتنی سکت نہیں کہ ہم 360 صدقات کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ آج رات کو چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے ایک آدمی کے ہاتھ میں مال دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں آپس میں چرچا ہوا کہ رات کو کوئی شخص ایک چور کو صدقہ دے گیا ہے۔ اس صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور پر صدقہ کرنے میں بھی تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے ہی کام نرالے ہیں جو تو نے میرا صدقہ ایک چور تک پہنچا دیا۔ پھر اس نے دوسری رات بھی ٹھانی کہ آج رات کو بھی میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور عورت کو دے آیا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کو کوئی شخص فلاں بدکارہ عورت کو صدقہ دے گیا ہے۔ اس نے کہا، یا اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، زنا کرنے والی عورت پر بھی تو نے صدقہ پہنچایا، اس میں بھی تیری ہی کوئی حکمت ہوگی۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات کو ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقہ لے کر ایک شخص کو خاموشی سے دے آیا جو بہت مالدار تھا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ رات کو ایک مالدار کو صدقہ دے گیا ہے۔ اس صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، یہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو نے ایک چور، ایک زانی عورت اور ایک غنی کو میرا صدقہ پہنچایا۔ رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے پہنچایا گیا تاکہ وہ چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور زانیہ پر اس لیے کہ شاید وہ زنا سے توبہ کر لے، وہ یہ دیکھے کہ بغیر منہ کالا کرائے بھی اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے، اور غنی پر اس لیے تاکہ اس کو عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر۔ معزز سامعین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے اور ہماری تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ایمان کی بہترین حالت نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔